زمین روٹیٹ کر رہی ہے. جی. زمین تو ساکن ہے بیٹا, زمین تو زمین روٹیٹ کرتی ہی نہیں ہے, زمین گردش نہیں کرتی. لیکن ہمیں جغرافی میں پڑھایا جاتا ہے کہ ارتھ جو ہے وہ سورج کا چکر لگاتا ہے. یہ لاجک یہ غلط ہے بیٹا. سائنس کی یہ تھیوری جو ہے نا یہ درست نہیں ہے. اصل جو تھیوری ہے نا وہ قرآن اور حدیث والی ہے. اور اعلیٰ حضرت جو ہمارے نا امام اہل سنت اعلیٰ حضرت نے یہ پروف کیا ہے کہ زمین ساکن ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر آپ؟ شکر الحمدللہ. اچھا صاحب, آج ماڈرن ٹیکنالوجی کا دور ہے اور آج کے اس جدید دور میں بھی ہمارے ہاں مدرسوں کے بچوں کو اس علم سے بہت دور رکھا جا رہا ہے. ہمارے علماء آج بھی احمد رضا خان بریلوی کی مثالیں دیتے ہیں, ان کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں. ناصر صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے, کیا یہ ہمارے مدرسوں کا تعلیمی نظام کیا یہ کبھی ایسے ترقی کر سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, ہر دور میں ترقی ہوتی ہے. جس دور میں یہ پیدا ہوئے ان کی تقریباً کوئی یہ 1856 میں پیدا ہوئے, یہ جن کا نام آپ لے رہی ہیں احمد رضا خان بریلوی صاحب, اور یہ 1921 میں 28 اکتوبر 1921 میں یہ فوت ہو گئے. یہ کوئی انڈیا کا اتر پردیش, وہاں پہ بریلی نامی کوئی شہر ہے, یہ گاؤں ہے, وہاں پہ یہ پیدا ہوئے. اسی وجہ سے یہ بریلوی کے نام سے مشہور ہوئے. ابھی دیکھیں, میں ان کی نیت پر شک نہیں کر رہا کہ وہ بد نیت تھے. میں ان کی جہالت پر بات کروں گا کہ وہ کتنا علم جانتے تھے کتنا نہیں. دیکھیں, پرانے دور کی بات ہے, جب انگریز یہاں پہ ہوتے تھے ہندوستان, یہ اکٹھا ہی ملک تھا. یہ اس وقت انہوں نے بنیاد رکھی ایک فرقے کی جس کو آج بریلوی کا نام دیا جاتا ہے کہ یہ جی ہم بریلوی ہیں, جی یہ ہیں, یہ ان کے ماننے والے ہیں. وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت ہو. یہ لوگ ان کو اعلیٰ حضرت بھی کہتے ہیں کہ دیکھیں جی اعلیٰ حضرت نے کہا جی زمین گول نہیں ہے, زمین پیچھی ہوئی ہے. یہ اس طرح کی باتیں کرنا یہ سراسر جہالت ہے. حالانکہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے دین کی خدمت نہیں کی. انہوں نے دین کی اپنے جو ان کے پاس علم تھا یا جو طاقت تھی اس کے مطابق انہوں نے کرنے کی کوشش کی. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ دین اسلام خود ایک علم ہے. دین اسلام کا پرچار کر دینا, قرآن کی تعلیم کا پرچار کرنا ہی دین اسلام ہے, جو کہ 1500 سال پہلے اتارا گیا آسمانوں سے اپنے نبی کے ذریعے, اپنے پیغمبر کے ذریعے انسانوں کو دیا گیا. مکے دین کہاں سے شروع ہوا؟ سعودی عربیہ کے شہر مکہ سے. ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں. ابھی دیکھیں, انہوں نے 2 کام غلط کیے. بریلوی صاحب نے 2 کام غلط کیے. ایک تو یہ کیا کہ لوگوں کو ایک تعلیم دینے کے بجائے, اللہ کی توحید کا پرچار کرنے کے بجائے دوسری طرف لے گئے. دیکھیں, دین اسلام کا پرپز, قرآن کی تعلیم کا پرپز صرف اور صرف ایک ہے, وہ ہے اللہ کی توحید پر ایمان رکھنا, اللہ کو گرداننا کہ اسی نے زمین و آسمان کو پیدا کیا, اسی نے سارے جہانوں کو, ساری مخلوقوں کو پیدا کیا, وہی رزق دیتا ہے, وہی مارتا ہے, اور وہ انسانوں کو مارے گا اور پھر دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور حساب کرے گا. اس کو کہتے ہیں اللہ سبحان, اللہ تعالیٰ. آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء آئے وہ ایک ہی پیغام لے کر آئے, ایک ہی پرچار لے کر آئے, وہ تھا اللہ کی توحید پر ایمان رکھنا. پیغمبروں نے کیا حکم دیا کہ اللہ کی توحید پر. لیکن بریلوی صاحب نے جو تعلیم دی وہ توحید سے ہٹ کر تھی. ایک تو انہوں نے یہ غلط کیا کہ وہ لوگوں کو دوسری طرف لے گئے. حالانکہ دین اسلام میں, قرآن کی تعلیمات میں کسی دوسری بات کو ایڈ کرنے کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. ہم دین اسلام سے دور چلے جاتے ہیں, ہم دین اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں اگر ہم اس بات کے علاوہ کوئی دوسری بات کریں. دیکھیں, پیغمبر خدا نے کتنی مشکل دور میں, کتنے پرانے دور میں, کتنی تکلیفوں کے باوجود وہی پرچار کیا جو اللہ نے ان کے ذمہ لگایا, جو اللہ نے ان کو اتارا ان پر, اور وہ سرخرو ہوئے. حالانکہ نبیوں کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے واضح کہہ دیا نا, وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا وَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ, کہ ہم ہمارے لیے یہاں ان کے پاس, ان کے لیے ہمارے یہاں خاص قرب اعلیٰ درجے کی نیک انجامی ہے. یہ تو کہا اللہ سبحانہ نے اپنے نبیوں کے بارے میں. ابھی ایک بندہ آ رہا ہے, وہ ہندوستان میں ہے جہاں پہ غیر ملکی حکومت ہے, انگریزوں کی حکومت ہے. وہ علم والا تھا, تھوڑا دوسروں سے پڑھا لکھا تھا, علم جانتا تھا, لیکن انہوں نے اس کو صحیح اسی طرح بیان کرنے کی بجائے اس میں اور باتیں ایڈ کر دی. یہ ان سے غلطی ہوئی. میں سمجھتا ہوں میں نئے سرے سے اس پر بحث کرنی چاہیے. وہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے کفر کیا یا انہوں نے جان بوجھ کر ایسا کیا. اس کے بعد جو علم تھا وہ کم تھا,
اور دوسری بات انہوں نے کہا جی سائنس کے متعلق، وہ کون تھے سائنٹسٹ سے؟ سائنس کا علم تو ابھی آیا، یہ آپ راؤنڈ اباؤٹ لا لیں، یہ 30 راؤنڈ اباؤٹ لا لیں، 40 ایئرس لا لیں، 50 ان سالوں میں بہت سارا علم آیا جو کہ 100 سال پہلے علم نہیں تھا۔ انہوں نے بجائے اسی کنسپٹ کو برقرار رکھنے کے کہ اللہ کی توحید کا پرچار کریں، جس طرح سے قرآن پاک اتارا گیا ہے سیم اسی طرح اس کا پرچار کر دے، انہوں نے اپنی اس میں ڈال دیا، اپنا مواد ڈال دیا جو کہ بالکل توحید پر نہیں ہے، وہ لوگوں کو شرک کی طرف لے گئے۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں یہ کہہ دوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ 1500 سال پہلے اللہ کا پیغام لے کر آئے، اللہ کے پیغمبر تھے، اللہ کے سچے اور نبی رسول تھے، ختم النبیین ہیں۔ ان کے بعد اللہ سبحانہ نے کہا کہ مجھے کوئی ضرورت باقی نہیں رہتی کہ میں کوئی اور نبی بھیجوں، کوئی اور کتاب، قیامت تک اس کتاب کو اور نبی رحمت کو مقدم کر دیا ہے۔ لیکن ان کی تعلیم وہی ہے جو ہمارے پاس قرآن محفوظ ہے۔ دیکھیں، جو انہوں نے تعلیم دی، جو اللہ اور اس کے رسول کا قرآن ہے، وہ ہمارے گھروں میں آج بھی ہے۔ اس کا ترجمہ کرنا صحیح یہ کار ثواب ہے، یہ عبادت ہے کہ اپنے ملک کے زبان کے اندر عربی سے ترجمہ کر دینا، یہ بہت ثواب کی بات ہے۔ جی میرے خیال میں انہوں نے بھی کیا ترجمہ، لیکن جو تعلیمات دوسری دی انہوں نے وہ کفر پر تھی۔ میں بڑے مدد کے ساتھ یہاں بیان کرنے جو کھل کر بیان کر رہا ہوں، مجھے کسی کا کوئی ڈر خوف نہیں سوائے اللہ سبحان کے، جس کے پاس میں نے مر کر جانا ہے، جس کو میں نے اپنا حساب دینا ہے، اور نہ میں جان بوجھ کر کسی پر کوئی الزام لگانا چاہتا ہوں، یہ بھی میرا موٹو نہیں ہے۔ سب سے پہلے میں یہ وضاحت کر دوں، ابھی دیکھیں ہندوستان اور پاکستان میں آج بھی دونوں ملکوں کے ان کے ماننے والے تقریباً کوئی 70% ٹوٹل آبادی کا 70% لوگ ہیں، یہ تھوڑے نہیں ہیں۔ حالانکہ میں بہت پیچھے جاؤں تو میرے والدین بھی ایسے ہی تھے، لیکن میں ایسا نہیں ہوا کیونکہ میں نے قرآن کو پڑھا اور اس کی تعلیم کو سمجھا۔ میں سمجھتا ہوں یہ میری کارگزاری سے زیادہ بہتر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے مجھے صحیح سی بات سمجھا دی۔ میرے علم کے مطابق یہ ہے کہ جو بریلوی صاحب نے تشریحات کی وہ بالکل غلط تھیں، وہ عین اسلامی تشریحات نہیں تھی، عین اسلام کے مطابق نہیں تھی، عین اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق نہیں تھی، عین قرآنی تعلیمات کے مطابق نہیں تھی، اور لوگ اس پر چل پڑے۔ لوگوں نے ایک رستہ پکڑ لیا، حالانکہ اس سے پہلے ہمارے پاس رستہ ہے، رستہ دین کا ہے، دین اسلام کا رستہ ہے، اور وہی سب سے بہتر رستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے نبی اتارے آدم علیہ السلام سے لے کر جب تک اس نے اس کائنات کو بنایا، اس زمین کو بنایا، جب سے انہوں نے آدم کو بنایا، اس نے ایک ہی پرچار کیا کہ اللہ ہی کی توحید کا پرچار کرو، اور سب نبیوں نے ایسا کیا، اور وہی سیدھا راستہ ہے، وہ ہے دین اسلام، وہی سب پیغمبروں کا دین ہے، وہی سب پیغمبروں کا دین، سب نبیوں کا ایک ہی دین تھا۔ ابھی ہمارے علماء نے فرقہ ڈالا، جی میرا نبی، تمہارا نبی، چھوٹا نبی، بڑا نبی، جی یہ نبی نہ بناتے تو اللہ تعالیٰ پتہ کچھ بناتے ہی نہ، اللہ تعالیٰ نے پتہ کوئی عشق کر دیا، حالانکہ اللہ کی ذات ان چیزوں سے پاک ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ خاتم النبیین ہے، وہ صرف ایک بشر ہے، صرف ایک انسان ہے، وہ ایک صرف رسول اور نبی ہے، اس کے علاوہ وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ان کو یہ مان لینا کہ ان کو موت نہیں آئی، یا وہ سارے نبیوں سے افضل ہو گئے، یا ان کی وجہ سے ہم بخشے جائیں گے، یا کوئی بھی دعا کرے تو ہمیں ان کا واسطہ دینا چاہیے، اور اللہ ان کا واسطہ قبول کرتا ہے، ڈائریکٹ دعا نہیں قبول کرتا۔ وہ نبی کا کوئی حاجت ہے، یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کائنات میں آ کر دنیا میں نبوت کا اعلان اگر کر دیا تو انہوں نے اللہ سبحانہ پر کوئی احسان کر دیا، یہ ہماری کام عقلی ہے۔ ایسی تعلیمات کو پھیلانا، ایسی تعلیمات کا پرچار کرنا، ایسی تعلیم کو لکھنا اور پھر لوگوں تک پھیلانا، یہی کائنات کا سب سے بڑا کفر ہے جو احمد رضا خان صاحب نے، بریلوی صاحب نے کیا، خوب جی بھر کر کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ ان کی مغفرت کرے، وہ اس دنیا میں موجود نہیں ہے، لیکن شاید ان کو وہ صحیح تعلیم کو نہیں جانتے تھے، شاید ان سے کوئی غلطی ہو گئی، اللہ درگزر کرے ان کے اس معاملے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو آج لوگ ان کے ماننے والے ہیں، ان کو چاہیے کہ اس پر دوبارہ اسلام کی تشریح کی جائے، دوبارہ نئے سرے سے جانچ پڑتال کریں کہ انہوں نے کون سی بات غلط کی اور کون سی صحیح کی۔ ان کی ٹھیک باتیں یہ تھی کہ انہوں نے قرآن کا ترجمہ بیان کیا اور ٹو دی پوائنٹ کیا، یہ ایک نیکی ہے، یہ صحیح راستہ ہے جو انہوں نے چھوڑا۔ لیکن جو انہوں نے دوسری تعلیمات دی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر کے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کے برابر لے گئے اور درجہ ایسا دے دیا کہ نبی آل اینڈ آل ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔
یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 1500 سال پہلے جو تعلیم دی گئی اس کا حصہ نہیں ہے. یہ باتیں اس تعلیم کا حصہ نہیں ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی وادی میں مسلمانوں کو دی، جنہوں نے جو کلمہ گو بنے. دین اسلام کی تعلیم جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی وہ یہ ہے کہ اللہ ہی کی توحید پر رہو، اللہ ہی کی عبادت کرو اور اللہ ہی کو حاجت روا سمجھو. وہی دیتا ہے، وہی سننے والا ہے، سب سے وہ سمیع و بصیر ہے، وہ سب سے زیادہ سننے والا اور سب سے زیادہ جاننے والا ہے. یہ تعلیم تھی نبی پاک کی، اور یہ تعلیم تھی اس سے پہلے ہمارے نبی پاک سے پہلے جو انبیاء گزرے ان سب کی تعلیم یہی تھی جو ہمارے آخر میں ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تھی. ایسا ہو نہیں سکتا کہ کوئی پیغمبر اتنی جرت کرے یا ایسی کوئی بات کر دے جو اللہ کے حکم کے منافی ہو. کیا اس نے جہنم میں جانا ہے؟ کیا اس نے اپنی نیکیوں کو برباد کرنا ہے؟ پیغمبروں کو پتا ہوتا ہے ہم انسانوں سے زیادہ کہ اللہ کس ہستی کا نام ہے، اللہ کس شخصیت کا نام ہے. اللہ جل جلالہ کہتے ہیں جس دن میں زیادہ غصے میں آ جاؤں گا تو میں اسرافیل سے اور اسرائیل سے کہوں گا کہ سور پھونک دے، اور اسرائیل کو کہوں گا کہ تمام روحوں کو قبض کر لو، ان کی جان مار دو ان سب کو جن کو میں نے پیدا کیا. تو ایسا کر کے اللہ کے حضور آئے گا اور سجدہ کرے گا، اور اللہ سبحان اس سے پوچھیں گے کہ تم کیوں زندہ ہو؟ اللہ سبحان اس کو بھی مار دیں. پھر اللہ سبحان اپنے غصے میں اپنے جلال میں ہزاروں سال تک زندہ رہے، اکیلا بیٹھا رہے گا. اللہ تعالیٰ وہ ایسی ذات ہے، اور اللہ سبحان کی ذات آواز لگائے گی پوری کائنات میں کہ اللہ سبحان کے علاوہ کوئی ہے میرے علاوہ زیرو، کوئی ہے تو مجھے آواز دو. اس کائنات میں اللہ سبحان کے علاوہ کوئی بھی ہے تو مجھے آواز دو. کوئی آواز نہیں آئے گی. ہزاروں سال تک ایسا ہوتا رہے گا. پھر جا کے اللہ سبحان ٹھنڈے ہوں گے، ان کا جلال ختم ہو جائے گا، پھر وہ رحیم اور کریم بنیں گے، پھر وہ اسرائیل کو زندہ کریں گے، پھر اس کو بولیں گے کہ سور کو پھونک دو، وہ سور میں پھونک مارے گا تو پھر مردے قبروں سے اٹھ کر دوبارہ زندہ، پھر امر الہی پیدا کیا جائے گا اور یوم حشر کو بنایا جائے گا. اور اللہ سبحان کا تخت 8 فرشتے اٹھائے رکھے ہوں گے اور اللہ اس پر براجمان ہوگا. جب وہ تخت چیئٹل پر اترے گا تو انبیاء اس کے آس پاس کھڑے ہوں گے، ان کو آس پاس کھڑا کیا جائے گا اللہ کے سامنے اور اللہ کے داہنی طرف، اور وہ حساب کا دن ہوگا. اس میں سے اللہ حساب خود کریں گے. جو نیکوکار ہوں گے ان کو اجر دین دیا جائے گا، ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا، اور جو گناہگار ہوں گے ان کو جہنم حاصل کیا جائے گا. دیکھیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ میرے سب بھائی ہیں، کوئی بریلوی ہو کوئی بھی، جس نے کلمہ پڑھا وہ مسلمان ہے. بات فرقوں کی ہے. بریلوی صاحب نے یہ غلط کیا کہ انہوں نے ایک فرقہ بنا دیا، حالانکہ اسلام فرقہ بازی کی نفی کرتا ہے، اسلام اجازت نہیں دیتا. میں ان مولویوں سے واضح کہہ دوں، جو حدیث کو تم لے کر بیٹھے ہوئے وہ قطر حدیث قرآن کے مصادم ہے، اور جو بات قرآن کے مصادم ہوگی وہ کبھی صحیح نہیں ہو سکتی. کیوں تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے ہو؟ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جرم نہیں کیا. ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی غیر اللہ کا پرچار نہیں کیا، انہوں نے اللہ کا پرچار کیا. اللہ کا پرچار یہ ہے کہ اس کی قرآن کی تعلیمات کو دیکھو. قرآن کی تعلیمات ان حدیثوں کی نفی کرتی ہے، قرآن کی تعلیمات فرقہ بازی کی نفی کرتی ہے. لیکن تم نبی کا نام لے کر، نبی کا نام نہاد کر کے جوڑ کے حدیثیں لے کر آتے ہو اور فخر سے کہتے ہو کہ نبی پاک نے کہا تھا کہ 14ویں صدی میں قیامت آئے گی، اور یہ پکی حدیث ہے کہ بنی اسرائیل کے 72 فرقے ہوں گے، میری قوم کے 73 ہوں گے اور ایک جنت میں جائے. ایسا وہ نہیں کہہ سکتے. یہ تعلیم پھیلانا یہ ایک کفر ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کفر نہیں کر سکتے. وہ حدیث بالکل من گڑت اور واہیات ترین حدیث ہے جو آپ لے کر بیٹھے ہوئے ہو. فرقوں والو، میں کہتا ہوں اس حدیث کو فوراً جلا دو اگر تم نے اپنی مغفرت کرنی ہے، اور اللہ کے دربار میں اگر تم نے سرخرو ہونا ہے تو ان حدیثوں کو پھاڑ دو. آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں قرآن کیا کہہ رہا ہے. یہ کہتے تھے علماء 14ویں صدی سے آگے کوئی صدی نہیں ہے. میں نے اپنے کانوں سے بچپن میں سنا، میں گواہ ہوں، میرے کان یہ مسجدوں میں بیٹھ کر کہا کرتے تھے، جبکہ ہم اس وقت کم علم تھے، ہم قرآن نہیں پڑھے ہوئے تھے، تو ہم ان کی باتوں کو مانتے تھے. میں نے خود اپنے کانوں سے سنا یہ کہتے 14ویں صدی سے آگے کوئی صدی نہیں ہے. میں اس کا 9 اور 10 کا اسٹوڈنٹ تھا. جب میں سن کے گیا تو 14 صدی پوری ہو گئی. ہم جب دوبارہ مولوی صاحب کے پاس گئے تو انہوں نے پھر ایک نئی بات بنا لی، ایک نئی بات گھڑ لی اپنے سے. انہوں نے کہا کہ نبی پاک نے یہ بھی کہا تھا وہ 14ویں صدی کتنی لمبی ہوگی یہ کوئی پتہ نہیں. حالانکہ یہ بد عقلی ہے، یہ جہالت ہے ایسی بات کرنا. حالانکہ صدی کا مطلب ہوتا ہے 100 سال. 100 year it means century completed، یعنی یہ ہوتا ہے سینچری ہوگی 100 سال. تو 100 سال پورے، یہ تو کوئی جہلانہ بات ہے کہ صدی کتنی بڑی ہو جائے گی.
یہ جہالت کی بات تھی جس سے مجھے نفرت ہوئی مولویوں سے، اور میں نے خود قرآن کو پڑھا، اور وہ بھی ترجمہ میں نے بریلوی مسجد سے لا کر پڑھا، اور خدا کی قسم میری آنکھیں کھل گئی۔ پھر میں نے اور تعلیم لی قرآن کی، لیکن اللہ نے مجھے فرقہ بازی سے دور رکھا، اور یہی اللہ کا برحق دین ہے۔ دین اسلام فرقہ بازی کی نفی کرتا ہے، ممنوع کرتا ہے، منع کرتا ہے۔ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ آئے میں آپ کو قرآن پڑھ کر سناتا ہوں، سورہ الاعراف آیت نمبر 168، وہ کہہ رہی ہے کہ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آپ سے قیامت کے متعلق سوال کرتے ہیں کہ اس کا وقوع کب ہوگا، آپ کہہ دیجئے کہ اس کا علم صرف میں نہیں جانتا، قل انما علمھا عند ربی، آپ کہہ دیجئے اس کا علم صرف میرے اللہ سبحانہ کے پاس ہے۔ آپ دیکھیں قرآن میں واضح نبی پاک کہہ رہے ہیں، لکھوا رہے ہیں۔ قرآن پاک وہ عظیم کتاب ہے جو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر اتری، اور ان کی زبان مبارک سے ادا ہوئے الفاظ ہیں جس کو قرآن کی صورت میں جمع کیا گیا۔ لوگوں، اتنی مقدس کتاب ہے، اس میں روڑ نہ ڈالو، اس کو پس پشت نہ کرو، اس کو فرنٹ پہ لے کر آؤ، اس کو آگے رکھو، نہ حدیثوں کو فرنٹ پر لے کر آؤ، حدیثوں کو جلا دو، وہ بالکل من گڑت اور واجاترین ہے جنہوں نے اسلام میں فرقہ بازی کی۔ اسلام فرقہ بازی کی نفی کرتا ہے اور منع کرتا ہے۔ اللہ نے منع فرمایا۔ آگے وہی آیت کہہ رہی ہے سورہ الاعراف کی، لا یجلیھا لوقتھا الا ھو، اس کے وقت کو سوائے اللہ کے کسی اور پر دار نہ کیا جائے گا۔ لا تأتیکم الا بغتۃ، اس لیے وہ تم پر اچانک آ پڑے گی۔ یسألونک کأنک حفی عنھا، اے نبی، یہ لوگ آپ سے اس طرح پوچھتے ہیں جیسے کوئی آپ مکمل علم رکھتے ہیں، مکمل کوئی تحقیقات کر چکے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں نہیں جانتا قیامت کب آئے گی، اس کا علم سوائے میرے اللہ کے پاس کسی اور کو نہیں بتایا جائے گا، کسی کے پاس نہیں ہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ میں نہیں جانتا قیامت کا، تو پھر کہاں سے حدیثیں آ گئی؟ یہ جو مولوی، کیا میں ان کو بولوں، یہ جہالت کے مارے ہوئے، یہ ایسے بڑے پردے بیڑ کے اوپر بڑے باد، بڑی داڑیاں، یہ دیکھیں نبی پاک جاتا اڑیا ہے ہمارا، ہم نیک ہیں، یہ نیک بنے ہوئے ہیں۔ آج کے دور میں کوئی حلیہ کسی کا بھی ہو، اگر اس کے قلم میں اللہ کی عقیدت نہ ہو، اللہ کی وحدانیت نہ ہو، تو اس کا حلیہ بیکار ہے۔ وہ کوئی بھی حلیہ اپنا لے، یہ سب ٹھگ باز ہے۔ انہوں نے اپنے حلیے، اپنے لبادے، اپنے یہ اوڑے ہوئے ہیں، یہ صرف اور صرف اپنی اجارہ داری اور اپنی دکانداری چھپانے کے لیے اوڑے ہوئے ہیں۔ یہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی خاطر نہیں اوڑے ہوئے۔ خدا کی قسم، اگر انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی خاطر اوڑے ہوتے تو آج دین کا اور نقشہ ہوتا، آج دین فرقوں میں نہ بڑھ چکا ہوتا۔ میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں ان سے بچو، یہ سانپ ہے۔ اور یہ احمد رضا خان بریلوی صاحب، میں ان پر یہ نہیں کہہ رہا کہ لیکن انہوں نے جہالت ضرور کی، میں یہ صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کے پاس اتنا ہی علم تھا۔ دیکھو لوگوں، آج سے ہزاروں سال پہلے، آج سے 1600 صدی میں ایک گیلیلیو نامی شخص پیدا ہوا، گیلیلیو گیلیلی، جو کہ اٹلی کے شہر پیسا میں پیدا ہوا، اور اس نے ایک ایسی ٹیلیسکوپ تیار کی جس سے وہ جوپیٹر کو دیکھا کرتا تھا۔ اس نے دیکھا کہ جوپیٹر کے 4 چاند ہیں، اور اس نے یہ تصور کیا کہ زمین بھی گول ہے، یہ گول نہیں ہے جو ہماری زمین ہے جس پر ہم رہتے ہیں، یہ بھی جوپیٹر کی طرح گول ہے اور یہ گھومتی ہے، یہ سورج کے گرد بھی گھوم رہی ہے اور یہ اپنے محور کے گرد بھی گھوم رہی ہے، اور اس کو گھومنے سے دن رات ہوتے ہیں۔ جبکہ اس سے پہلے جو چرچ کا میسج تھا، جو بڑا پادری تھا، جو بڑے بڑے پادری تھے اٹلی کے اندر، بہت بڑا ہولڈ تھا، رومن کیتھولک لوگ تھے، ان کا یہ کہنا تھا کہ زمین بچھی ہوئی ہے اور زمین سینٹر آف دا یونیورس ہے، اور سورج مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب میں غروب ہوتا ہے، یعنی ایک سن سیٹ بنایا گیا اور ایک سن رائز بنایا گیا۔ یہ آدم سے لے کر انسان یہی تصور کرتا تھا کہ سورج چڑھتا ہے اور سورج غروب ہو جاتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ پرانے انسان کو یہ علم نہیں دیا گیا، سیدنا عیسیٰ المسیح کو بھی یہ علم نہیں دیا گیا، اللہ نے ضروری نہیں سمجھا، وہ ضروری نہیں کہ اللہ کل کائنات کا علم نبیوں کو دے دیتے ہیں۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نبیوں کو کل کائنات کا علم دے دیا گیا، وہ جہالت پر ہے۔ میری بات یاد رکھو، اللہ نے نبیوں کو یہ پرچار کیا کہ یہ کہو کہ میں نے پیدا کیا، باقی علم نبیوں کو نہیں دیا، نہ مسیح کو دیا اور نہ ہی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا۔ جو لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ نبیوں کو کل کائنات کا علم دے دیا گیا، وہ جہالت پر ہے، ان کی عقل معوف ہے، وہ نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ علم ایسا ایسا دیتے ہیں۔ دیکھیں، جب گیلیلیو نے کہا تو عیسائیوں نے اعتراض کیا، عیسائیوں نے کہا کہ ہماری کتاب میں یہ لکھا ہے
کہ زمین سینٹر آف دا یونیورس ہے اور سورج گھومتا ہے زمین کے گرد ارد گرد، چڑھتا ہے غروب ہوتا ہے، پھر چڑھتا ہے، پھر غروب ہوتا ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. آج کے دور میں یہ بات غلط ثابت ہو گئی. جو عیسائی کہتے تھے، جو عیسائیوں کے بڑے پادری کہتے تھے، گیلیلیو کی بات بالکل ٹھیک نکلی. تو کیا آج ان جہالت کے مارے عیسائیوں کو قبروں سے اٹھا کر ہینگ کرنا چاہیے کیونکہ انہوں نے ایک بے گناہ بندے کو سزا کروائی، اس کو نظر بند کروایا گیا ساری زندگی کے لیے؟ حالانکہ وہ حکمران کہتا تھا اٹلی کا، پیسا کا، اس نے گیلیلیو سے کہا کہ کہہ دو زمین گول نہیں ہے اور زمین سینٹر آف دا یونیورس نہیں ہے، سورج سینٹر آف دا یونیورس ہے، زمین جو ہے گھوم رہی ہے، یہ کہہ دو کہ یہی سینٹر آف دا یونیورس ہے. اس نے میں کیسے کہہ دوں، میرا علم نہیں کہہ رہا، میرا علم کیا. آج اس کا علم سچ نکلا، آج بچہ بچہ جانتا ہے. اور اللہ حضرت صاحب نے بھی ایسی ہی غلطی کی. وہ نہیں جانتے تھے کہ اللہ سبحان نے کائنات کو علم کو کیسے بنایا. یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، نبی محمد، نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے تھے کہ اللہ نے اس کائنات کو کیسے بنایا ہے. وہ وہی جانتے تھے جو اللہ نے قرآن کے ذریعے ان کو تعلیم دی. اس کے علاوہ وہ کچھ نہیں جانتے تھے. وہ یہ نہیں جانتے تھے ان کے مرنے کے بعد کیا کیا ہوگا اور ان کے مرنے کے بعد کتنی صدیاں آئیں گی. یہ بالکل کفر ہے کہ نبی کے مرنے کے بعد ان کی تعلیم کو، غلط تعلیم کو پھیلانا اور غلط اور روایات حدیثیں لے کر آنا کہ نبی نے یہ بھی کہا، نبی نے یہ بھی کہا. یہ بالکل غلط ہے. نبی قرآن کے ساتھ بات نہیں کر سکتے کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کو اپنے ہاتھ سے لکھوایا، اپنے سامنے لکھوایا. جو اللہ نے ان کو سکھایا انہوں نے وہ دکھایا، پھر کتاب بنی. اگر قرآن کہہ رہا ہے میں نہیں جانتا، اللہ ہی جانتا ہے قیامت کب آئی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کہہ دیا؟ جہالت کے مارو، نبی سے محبت کا ڈھونگر چاہتے ہو. حضور نے کہا، حضور نے بالکل نہیں کہا. تماشا بنایا ہوا ہے. انہوں نے نبی کا نام لے کر لوگوں کو متعارف کرتے ہیں، ان کے نام پہ زکاتیں کھلاتے ہیں، ان کے نام پہ ٹھگی مارتے ہیں، ان کے نام پہ بات سناتے ہیں. حالانکہ انہوں نے نہیں کہا. یہ میں کہتا ہوں، آؤ میرے اوپر ہزاروں فتوے لے کر آؤ. میں کہتا ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا جو حدیثیں تم بنا کر لے آتے ہو، من گڑت اور بے بنیاد اور واہیات ترین حدیثیں. ان کا موٹو ایک تھا، ان کی تعلیم قرآن ہے. آؤ قرآن میں مجھے بتاؤ کیا لکھا ہے. قرآن میں اس طرح کی کوئی بات نہیں. قرآن میں یہی لکھا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک رسول ہے. وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل. محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک رسول ہے. ایسے رسول ہیں کہ ان سے پہلے اور بھی رسول گزر چکے. سو اگر ان کا انتقال ہو جائے یا وہ قتل ہو کے شہید ہو جائے تو کیا تم اپنے دین سے پھر جاؤ گے؟ جو ایسا کرے گا وہ اللہ سبحانہ کا ہرگز نقصان نہیں کر سکتا. لوگوں اس آیت کو غور سے پڑھو، اس کو بار بار پڑھو اور دیکھو میں کیا کہہ رہا ہوں. یہ آیت کہہ رہی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آ چکی، وہ مر چکے ہیں. وہ 1500 سال پہلے دنیا میں آئے. یہ جو بریلوی اور یہ جو دوسرے فرقے ہیں ابھی تک ان کو قبروں میں پوچھتے ہیں. وہ قبر میں بالکل نہیں ہے، وہ کہیں نہیں بیٹھے ہوئے. اور شرم کرو، کوئی سعودی عرب سے دوبارہ تعلیم لے لو جہاں وہ پیدا ہوئے تھے، جہاں وہ آئے تھے. جہاں ان سے اگر تمہیں نہیں آتی، اگر تعلیم کا نہیں پڑا تو ان سے لے لو جا کر دوبارہ اور پھر علم پھیلاؤ. کتنا گندا علم تم نے پھیلا دیا اللہ کے سچے دین میں. اللہ کے سچے دین کو بدنام کرتے ہو، جھوٹ بولتے ہو اللہ کے دین کے ساتھ، اللہ کے رسول کے دین کے ساتھ جھوٹ بولتے ہو. یہ تم نبی سے محبت کرتے ہو. تم نبی سے محبت نہیں کرتے، تم ٹھگ باز ہو. تم نبی کی محبت کو چھوڑ چکے ہو. اگر نبی کی محبت کرتے ہوتے نبی سے تو تم نبی کے قرآن کو کبھی نہ چھوڑتے. تم نے اللہ اور اس کے رسول کی کتاب کو پس پشت کر دیا اور نام نہاد اور من گرد اور اعلیٰ حضرت کیا جانتے تھے؟ وہ علم اعلیٰ حضرت کوئی علم نہیں جانتے تھے. ان کو نہیں پتا تھا زمین گول ہے یا زمین بچھی ہوئی ہے، وہ نہیں جانتے تھے. ان کے ساتھ وہی معاملہ تھا جو اٹلی کے ملک میں پیسا شہر میں گیلیلیو کے ساتھ ان کا معاملہ بنا. اسی لیے میں کہتا ہوں دین اسلام کی ایک بات پھر سے تشریح ہونی چاہیے. کوئی ادھر سے اٹھتا ہے یہ دیکھو جی قرآن کو انہوں نے پس پشت ڈال دیا. جو قومیں قرآن کو پس پشت کریں گی وہ جہالت میں مبتلا ہو جائیں گی اور وہ مغلوب ہوں گی اور وہ غرق ہو جائیں گی. اور یہ غرق ہیں، کون سا اقتدار ہے ان کے پاس؟ محکوموں کی طرح پیچھے پیچھے پھرتے ہیں. آخر کیوں پھرتے ہیں؟ دین اسلام کو ساری انسانیت کے لیے بھیجا گیا، غالب کیا گیا اس کو. وہ کیوں مغلوب ہو گیا؟ اس لیے کہ تم علماء کی جہالت کی وجہ سے. کبھی تم اعلیٰ حضرت بنا لیتے ہو. اعلیٰ حضرت نے کہا. میں اس لیے کہتا ہوں ان مدرسوں کو فوراً بند کیا جائے، فوراً بند کیا جائے جہاں پہ جہالت پھیلائی جا رہی ہے. اور میں کہتا ہوں دین کی تعلیم اسکولوں میں دی جائے اور دی جا رہی ہے. مدرسوں کی کوئی ضرورت نہیں. جو مدرسے کا پڑھا ہوگا وہ بالکل جاہل ہے. میں کہتا ہوں ان کو فوراً بند کیا جائے، ان پر پابندی لگائی جائے اور انہیں کو داخلہ دے کر اسکولوں میں داخل کیا جائے تاکہ وہ سائنس کی تعلیم بھی لے،
جو کہ اللہ کا علم ہے. سائنس کی تعلیم کوئی سائنسدانوں یا کافروں کا علم نہیں ہے، وہ میرے اللہ سبحان کا، رب العزت کا ہے، جل جلالہ کا دین ہے. وہ علم اللہ کا علم ہے جو آج پھیلا ہوا ہے. اس سے استفادہ کرو مسلمانوں، اور اللہ سے ڈرو اور رسول کی اطاعت کرو. رسول کی اطاعت یہ ہے کہ اس کی کتاب کو پکڑو، اس کو جس کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرنے سے پہلے حکم دیا تھا کہ لوگ اللہ کا دین مکمل ہو گیا. اور میں کہتا ہوں یہ اللہ کی کتاب ہے اور میری سنت ہے، اس کو نہ چھوڑنا. تم نے اس کو تو چھوڑ دیا اور نام نہال باتیں لے کر اپنی اپنی مرضی کی لے کر آتے ہو. شرم کرو. کیا تم اللہ کی پیروکاری کرتے ہو یا کفر کی یا غیر اللہ کی؟ ابلیس کے پیروکار ہو یا اللہ سبحان کے؟ آج فیصلہ کرو. میں کہتا ہوں سعودی گورنمنٹ سے بھی میں اپیل کرتا ہوں کہ فوراً پر نظر ثانی ہونی چاہیے اور دوبارہ تشریح کرنی چاہیے دین اسلام کی. پھر ہم غالب آئیں گے، یہ پوری عالمی انسانیت پہ پھیل جائے گا. جو داڑھیوں والا دین انہوں نے بنایا ہوا نا، گٹ گٹ لمبی داڑھیاں، وہ نہیں پھیلے گا، وہ ہی نہیں تک رہے گا. مدرسوں میں کیا کیا ظلم ہوتے ہیں، کیا کیا ترغیب دی جاتی ہے، کس طرح کے ظالمانہ رویے ہیں مولویوں کے، یہ سب کو پتہ ہے. کون ہے جو نہیں بولتا؟ سب کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے وہاں پہ. یہ لٹریچر ہمیں دوبارہ لکھنا ہوگا، پرانے لٹریچر کو ختم کرنا ہوگا ما سوائے قرآن، اور قرآن کی تعلیمات کی روشنی میں ہمیں آگے بڑھنا ہوگا. کوئی نہیں جانتا قیامت کب آئے گی. ہم آج بھی نہیں جانتے کہ قیامت کب آئے گی. یہ نہیں جانتا ہے. بالکل نبی پاک نے نہیں کہا 14 صدیاں ہوں گی اور قیامت ہے. نبی پاک کو تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ میرے بننے کے 2 سال پہ کیا ہوگا. آؤ یہ ہے دین، یہ ہے نبی کا علم. آؤ قرآن دیکھ لو کہاں لکھا ہے. نبی پاک غیب کا علم نہیں جانتے تھے. اللہ سبحان کہتے ہیں کہ زمین و آسمان میں جتنی مخلوقیں ہیں، ان میں جنات، ان میں فرشتے، ان میں انسان، ان میں نبی پیغمبر، کوئی بھی نہیں جانتا ما سوائے اللہ کے. غیب کا علم کوئی نہیں جانتا. یہ قرآن کی آیت ہے. تمہیں شرم نہیں آتی جب اللہ نے قرآن میں اللہ کے نبی نے کہہ دیا کہ کوئی نہیں جانتا زمین سے لے کر آسمان تک جتنی بھی مخلوقیں ہیں ان میں سے کوئی بھی غیب کی بات کو نہیں جانتا ما سوائے اللہ سبحان کے. اور نہ یہ کہ قیامت کب آئے گی، کب زندہ کیا جائے گا تم لوگوں کو دوبارہ. جاؤ جا کے قرآن پڑھو. اس سے زیادہ میں ان کو کیا کہہ سکتا ہوں. میں تو بس یہی ہے نا، میں تو اللہ سے دعا کرتا ہوں یا اللہ ان کے ایمان کو مضبوط کر دے اور ان کے ذہنوں کی روش کو بدل دے. میں اکیلا کیا کر سکتا ہوں، اس سے زیادہ